أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قرب کی موضوع پہ ہماری گفتگو جاری تھی. آپ کی خدمت میں میں نے ایک لنک بھیجا تھا کہ اس میں آپ جدید فتاوی کو دیکھ سکیں. جدید فتاوی کے مطابق قرب کا جو معیار ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ فتاوی میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ 3.5 بالشت لمبائی چوڑائی اور گہرائی. لیکن بالش کا لفظ بالش دیکھیں ہمارے پاس اصل لفظ ہے شبر. اس کی جمع آتی ہے اشباہ. درست ہے. فارسی میں اسے کہتے ہیں وجب. کیا کہتے ہیں؟ وجب. عربی لفظ نہیں ہے. عربی میں وجب وجبہ کو کہتے ہیں, واجب ہونا یا وجوب سے ہے. درست ہے. فارسی میں کسے کہتے ہیں؟ وجب بالش, گٹھ کو. یعنی آپ کے اس انگوٹھے سے لے کے اس انگلی کے درمیان جو حصہ آتا ہے, ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک گٹھ یا بالش. بالش جو ہے مہذب لفظ ہے, اس لیے کسی کو نہیں سمجھ آتا کیونکہ عامی زبان ہوتی ہے نا اردو میں, وہ زیادہ بولی جاتی ہے. بالش کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک گٹھ کو. ایک کتاب لکھی گئی ہے الاوزان والآمار, یا اس طریقے سے نا, اس نام سے ہے وہ موجود. اس میں سارے کے سارے اوزان موجود ہیں. عربی زبان میں کتاب ہے اور بڑی دلچسپ کتاب ہے وہ. اس میں انہوں نے اس کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں, اور رتل پڑھیں یا رتل پڑھیں, دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں آپ. اور کئی قسموں کا ہے. رتل شامی ہے, رتل مدنی ہے, رتل مکی ہے, رتل عراقی ہے. تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے کے لوگ کیونکہ سوال جواب کرتے تھے تو جواب میں اسی کی پیمائش کو بیان کرتے تھے یا اسی کے کلمات کو جو اس معاشرے میں رائج ہیں. دوستو اس لیے یہ دلیل ہمارے پاس بن جاتی ہے. بس آپ نے دیکھا کہ اگر ہم نے اشبار کے, کیونکہ 2 طرح سے ہمارے پاس اس کا بیان آتا ہے. قرب کا ہمارے پاس بیان کس طرح سے ہے کہ مقدار قرب مقدار قرب جو ہمارے پاس ہے وہ 2 طرح سے ہے. ایک ہے مقدار اور ایک ہے اوزان. انہوں نے دویشتیہ میں صرف اشارہ کیا ہے بلکہ لفظ استعمال کیا لا کا قرب. اور سید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی جو تعریف, اس کی جو تفصیل بیان کیا وہ مختصر سی ہے. لہذا ہم اس کو قدر تفصیل سے دیکھا, زیادہ نہیں. آج میں کچھ حدیثیں پڑھوں گا اور اس کے اوپر اپنی گفتگو ختم کریں گے, کیونکہ پانی کی 5 اقسام ہمارے پاس ہیں. ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ آب مطلق یعنی مطلق پانی. یہ آب مطلق پانی یا مطلق ہے یا مضاف. ایسے تو آپ پانی کی قسم پڑھ سکتے ہیں. پانی کی ایک قسم ہے مطلق اور ایک ہے مضاف. آب مطلق ہمارے پاس 2 طرح سے آ جاتا ہے. آب معتصم ہے اور غیر معتصم ہے. یہ جو عربی کی طرح ہے, معتصم اور غیر معتصم. معتصم کسے کہتے ہیں کہ جو نجاست کے ملنے سے نجس نہ ہو. معتصم یا اعتصام نجاست کے ملنے سے نجس نہ ہو بلکہ اوصاف ثلاثہ کے متغیر ہونے سے نجس کہلائے. اسے کیا کہتے ہیں؟ معتزل. اس کا مصداق کیا چیزیں آ جاتی ہیں, ادھر آپ توجہ کریں. اس کے مصداق میں کیونکہ پانی کی قسمیں طہارت نجاست کے سب سے بڑا اور اصل ذریعہ ہی پانی ہے, اس لیے پانی کے یہ اقسام آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ایک ہمارے پاس ہے آب جاری, دوسرا ہمارے پاس ہے آب کو
آج کل ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ بارش کا پانی اور کنویں کا پانی جو ہے یا آب مطر کہتے ہیں. کنویں کے پانی لما کی حد تک تو نہیں، لما کی حد تک آئے گا کہ نجاست کے لیے اتنے دور نکالو، لیکن کنویں کا پانی جو موجودہ ہمارے پاس ہے کنویں کا پانی وہ اسی سائنس کا شمار ہوگا. اور غیر متصل ہمارے پاس کون سا پانی ہے کہ جو نجاست کے ملتے ساتھ ہی نجس ہو جائے. صحیح ہے، نجاست کے ملتے ساتھ نجس ہو جائے. مثلا کسے کہتے ہیں قلیل پانی، آب قلیل. آب قلیل وہ ہوتا ہے جو کل کی مقدار تک نہ پہنچا ہو. مثلا اگر ہم موجودہ فتاوی کی بات کریں، آج اشبار کا بھی ہم تھوڑا سا پڑھیں گے. آپ ایک برتن لیں جس کے اوپر جس طرح گٹ ناپیں. اچھا، بالش جو ہے اس کا معیار بھی متوسط انسان ہے. بعض ہوتے ہیں ان کے قد لمبے ہیں تو ہاتھ بھی بہت لمبے، وہ معیار نہیں ہے. بعض کے بہت چھوٹے ہاتھ کہ ممکن ہے کہ 5-6 کرے تو تب وہ گر کی مقدار پہنچے. نہیں، ایک نارمل انسان سے 3.5 بالش لمبائی چوڑائی گہرائی اتنا بڑا برتن ہو، اس برتن میں کل پانی جتنا آ جائے وہ پانی کیا کہلائے گا؟ کو. آج کا دور لیٹر اور کلو گرام کا ہے. 1 لیٹر اور 1 کلو میں فرق ہے یا نہیں؟ فرق نہیں ہے. یہ خود آپ کو اعداد جاننے پڑیں گے، تحقیق کریں. 1 کلو اور 1 لیٹر میں کوئی فرق نہیں ہے. 1 لیٹر کلو برابر ہے، تقریباً نہیں ہے برابر ہوتا ہے. کیونکہ اندازہ نہیں کر رہے ہیں، اس کی احتیاطاً آپ دوستان تھوڑا بہت کہہ رہے ہیں. اگر آپ اس کو تحقیق کریں، گوگل پہ سارے اوزان لکھے ہوئے ہیں یا کتابیں اب چھپ چکی ہیں عربی میں. یعنی میں جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں وہ عربی کتب فقہ سے بیان کر رہا ہوں، گوگل کی معلومات سے نہیں. سائنس میں تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے ہاں بعض چیزیں عرفی بھی ہو جاتی ہیں. کیونکہ سائنس تو بہت حدیث جا کے ایک چھوٹے سے چھوٹے انہوں نے اب نکال لیے پیمانے. جب ایٹم کو انہوں نے اس کے سائز وغیرہ لینے کے لیے اور چیزیں پتہ نہیں کتنا وہ نیچے چلے گئے ہیں. ملی میٹر پتہ نہیں کیا کیا ہے، ملی میٹر ہے، بہت سارے عجیب سے ہر ایک اب علم کے مطابق ہیں پیمائش کے ضابطے جو ہیں. تو ہم عرفی طور پہ دیکھیں گے یا فقہی کتب میں جو ہمارے پاس کتب لکھی گئی ہیں اس کی طرف رجوع کریں. یعنی اب خود یہ تحقیقی ایک امر ہے، یہ مجتہد نہیں بتائے گا، یہ ہمیں آ کے فتاویٰ نہیں بتائیں گے، یا آپ نے خود تحقیق کرنی ہے کہ آج کے دور میں کیا بنے گا. بہرحال 1 لیٹر اور 1 کلو یہ برابر ہے. اس اعتبار سے یہ برابر تھوڑا ایک اسے بعد میں پڑھتے نہ رہے کچھ اور. 1 لیٹر اور 1 کلو اس اعتبار سے وزن جو کڑ کا ہے، وزن کڑ ہمارے پاس آیت اللہ سیستانی کے مطابق 384 کلو. اگر 384 کلو ہو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پانی کیا کہلائے گا؟ کڑ پانی کہلائے گا. اتنی مقدار آپ نے بہانی ہے. اب خود سوچنے کی اتنی مقدار بہائیں تو نجاست دور ہوگی. 384 کلو. اور بعض مجتہدین کے مطابق ہے 377 کلو. آپ اسے دقت سے پڑھیں جو آپ کو میں نے سائڈ سے دی تھی، اس میں انہوں نے عادات لکھے میں. یہاں پہ فقہ جو ہے وہ کثیر مطالعہ چاہتی ہے. کئی کتابیں نہیں پڑھیں گے تو ہاتھ میں یہ احکام، کیونکہ ساری چیزیں کتابیں تو جمع نہیں ہو سکتی، وہ اللہ تو درس نہیں کہلائے گا، واضح بات. اس لیے وقتاً فوقتاً کتابیں اٹھا کے پڑھتے رہیں. بعض کتابیں بہت جامع لکھی گئی ہیں جیسے جواہر الکلام ہے، انسان آہستہ آہستہ اس کا عادی ہوتا ہے. مشکل کتاب شمار ہوتی ہے کیونکہ اس میں سب اقوال انہوں نے جمع کر دیے، استدلال بھی لے کے آئے ہیں. اسی طریقے سے ریاض المسائل ہے، مفتاح الکرامہ ہے، بڑی کتابیں یہ شمار ہوتی ہیں، مطولات لکھتے ہیں. بہرحال یہاں تک تو ہماری بحث واضح ہوگی، معتصم غیر معتصم، کہ یہ ترتیب جو میں نے ابھی آپ کو لکھوائی ہے یہ ترتیب ہماری عربی اصطلاحات کے مطابق ہے، کیونکہ اصل تو علم فقہ کس میں ہے؟ عربی زبان میں ہے. درست ہے.
تو یہ آپ کے پاس آ گیا کہ آب جاری آبکر یہ معتصم ہے، احتسام کی کیا تعریف کی گئی؟ نجاست کے وجہ سے نجس نہ ہو۔ مقدار کل میں آ گئے۔ مقدار کل ہمارے پاس آپ یہ کہہ لیں کہ دو پیمانے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہے مقدار اور ایک ہمارے پاس ہے پیمائش۔ ان میں سے وزن کون سا کہلائے گا؟ مقدار، وزن۔ آج کل جیسے کہ علماء نے کہا ہے کہ جس نے سیکنڈ ایئر نہیں کی نا وہ مدرسے نہ آئے، پہلے وہ سیکنڈ ایئر پڑھ کے آئے، گریجویشن کی اب شرط لگا دیتے ہیں، یعنی آئندہ آنے والا 1 یا 2 سالوں میں ہی ممکن ہے ماسٹر کی یا گریجویشن کی شرط لگا دیں، کیونکہ علوم اب پڑھے نہیں جا سکتے۔ فلسفہ ہے، فقہ کی اب اتنی جزیات آ گئی ہیں، بالخصوص زکوٰۃ، خمس، میراث، اسی طرح یہ جو ابھی پیمائشیں ہمارے پاس آ رہی ہیں اس اعتبار سے، تو یہ معلومات اپنی آہستہ آہستہ بڑھاتے رہتے ہیں انشاءاللہ۔ مقدار اور پیمائش۔ آئے ہم آج روایات کی طرف پہلے رجوع کریں، کیونکہ ایک حد تک تو آپ اس کو پہلے جان چکے تھے۔ ہم نے پڑھا کہ ہمارے پاس اگر آپ وزن کے حوالے سے آئیں تو وزن کلو، کیونکہ وزن کیا تھا، یہ تو دور جدید کا طریقہ کار ہے۔ ہمارے پاس ایک اور طریقہ کار ہے، رتن یا رتن، دونوں طرح پڑھا گیا ہے، اور رتن یا رتن، درست ہے، یہ دونوں طرح سے ہے۔ عراقی ہے ایک ہمارے پاس، اس کی کیا مقدار تھی؟ عراقی کی 1200 رتن یا رتن، صحیح ہے۔ اور یہ درہم میں کتنے بنے تھے؟ 130 درہم۔ درہم میں اگر ہم ایسے کرنا ہے تو کتنے بنے تھے؟ 130 درہم۔ پھر ہمارے پاس دوسرا کیا آ گیا تھا؟ مکی، رتن مکی، اور رتن مکی کی کیا تھی مقدار؟ 600۔ اور کتنے درہم بنے تھے؟ 2600 درہم، 2600 درہم لکھے ہوئے ہیں۔ 2600 بہت زیادہ ہو جائیں گے، ظاہر جو ہے نا یہ برابر ہونا چاہیے 130 درہم کے۔ 2 درہم کریں گے تو 12 بن جائیں گے۔ ہاں اگر اس کو ڈبل کریں گے اس کو نہ دیکھیں نا، رتن مکی جو ہے نا، رتن مکی وہ عراقی کا دگنا ہے، دگنا 600 رتن بنیں گے 1200 عراقی، تو 2600 1300 لکھا تھا، 130 درہم ہے، یہ کتاب میں بھی شاید درج ہے 130 درہم۔ 1300 لکھا ہوگا، یہ 1300 لکھا ہوا، 1300 نہیں، 130 درہم لکھا ہوا ہے، وہ قدرہ 130 درہم۔ اصلاح کر لیں، اگر پچھلی دفعہ خطا ہوئی ہے تو اصلاح کر لیں۔ ہاں 130 درہم ہے، ہاں۔ اور ہاں منتہا میں انہوں نے صرف علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت سے چونکہ لیا، مصباح المنیر نے اشتباہ کیا تو اس اشتباہ کی وجہ سے علامہ حلی نے جب المصباح سے لیا تو ان کا قول نقل کیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ 128 درہم واربع واصبع۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ بہرحال ہمارے پاس یہ آگے مدنی، اگلا ہے مدنی۔ ابھی اس کا دیکھتے ہیں مکی کے کیا درہم بنتے ہیں، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ 600 تو رتن ہے، 260 ہو گیا، 260 ہو جاتے ہیں، 130 کا ڈبل کریں تو 260 ہو گیا۔ نہیں 130 کا ڈبل نہیں، 600 مساوی ہے کس کے؟ 1200 کے مساوی ہے۔ یہی ہے، وہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ مساوی ہو جائے۔ ہاں دیکھیں نا، 600 مساوی 130 کے ہیں، تو درہم میں بھی مساوی ہونا چاہیے نا، اس میں تو 260 ہے کدھر نہیں، اس کو دیکھتے بھی کہ کیا انہوں نے بیان کیا تھا، کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو جس کتاب سے نقل کر کے دکھایا تھا اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔
کیونکہ آج ہم روایات کو پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. ہاں یہ انہوں نے جو لکھا ہے نا یہ ذکر کیا کہ 1300 1300 درہم 1300 درہم یہ کان یطلق علی العراقی. اور 2300 لیکن بہرحال کتابوں میں جو بقیہ کتابوں میں لکھا ہے وہ زیادہ مناسب ہے. انہوں نے اس کو کیوں لکھا ہے اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. جو کیونکہ میں نے آپ کو جس کتاب سے پچھلے درس میں لکھوایا تھا اس درس کے وہ کتاب ہے التنقیح فی شرح العروۃ الوثقی. آیت اللہ خوئی کی تقاریر جو ان کے درس ہیں ان کے شاگرد نے اسے قلم بند کیا مرزا علی غروی شہید مرزا علی غروی. تو بہرحال اس کو ہم دیکھتے ہیں لیکن آپ مشہور کی طرف ہی آئیں. اور وہ کیا ہے ابھی آپ کی خدمت میں لکھا ہے کہ 130 درہم. اور بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم روایت کے ضمن میں دیکھتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس. اور ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ مساحت میں کیا ہے. مساحت کہتے ہیں پیمائش کو. پیمائش جو ہے وہ ہمارے پاس ہے بالشت کے ذریعے سے. درست ہے. 1000 جو ہے نا وہ ظاہر اضافہ ہے. 130 کو انہوں نے کیوں 1300 کر دیا اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن اس کو بعد میں تحقیق کرتے ہیں کیونکہ میں بقیہ جو کتب کا مطالعہ کیا اس میں ہر جگہ 130 ہی لکھا ہوا تھا. جیسے شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے 130 شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نما میں 130 ہی لکھا ہے. تو درہم آج کے دور میں نہیں چلتا. ہمارے لیے سب سے معتبر ترین کلو والا حساب ہے. بالش والا بھی ٹھیک ہے اتنا بالش انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے لمبائی چوڑائی گہرائی. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اتنا چوڑا ہی ہو. ممکن ہے ایک برتن ہو ہاں وہ اتنا لمبا ہو اور صرف ایک گٹھ اس کی لمبائی ہو. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 3.5 بالش لمبائی چوڑائی گہرائی کے برتن میں جتنی مقدار آتی ہے وہ مقدار مہم ہے نہ کہ وہ برتن مہم ہے. ممکن ہے کہ اس کی لمبائی آدھا گٹھ ہو لیکن چوڑائی بہت زیادہ ہو اور وہ چوڑائی میں اتنی مقدار کا پانی آ جاتا ہے. ہاں اس لیے سب سے مناسب ہمارے لیے سمجھنے کے اعتبار سے 384 یا 377 کلو. اتنے کلو کا پانی اگر ہو تو کیا کہلائے گا کور پانی کہلائے گا. مساحت کے حوالے سے ہم نے 4 قول پڑھے تھے. ایک ہے کہ 100 شبر ہو. شبر کسے کہتے ہیں بالش گٹ کو. تو یہ 100 شبر ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور شبر ہے 44 شبر اور بٹا 8 یا اشاریہ 8. تیسرا ہمارے پاس ہے قول وہ ہے 36 شبر کا. درست ہے. اور چوتھا قول ہے ہمارے پاس 27 شبر. یہ سب سے معروف قول ہے. 27 شبر جو ہے یہ ہمارے پاس معروف قول ہے. آئے اب ہم روایات دیکھتے ہیں. ان روایات کے اوپر زیادہ تبصرہ نہیں کریں گے لیکن میں سے یہ روایات آپ کی خدمت میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کو آپ انداز کو سمجھیں. اس حد تک کہ احادیث میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. مقدار و باب و مقدار القر بالاشباح. تیزی سے چند حدیثیں دیکھتے ہیں زیادہ نہیں بلکہ ہیں بھی اس میں کم نہیں. یہ آپ کے سامنے وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 ہے. وسائل الشیعہ آپ کے پاس موبائل میں موجود ہے. اگر آپ نکال سکیں تو بہت اچھا ہے. کتاب الطہارہ. ہاں 2 قسم کی ہیں وسائل الشیعہ. ایک وسائل الشیعہ فری میں ہے اور ایک وسائل الشیعہ 5000 تومان میں ہے. ہاں فری میں بھی ہے اس میں. بہرحال وسائل الشیعہ اس کے علاوہ کتاب خانے فقاہت میں بھی موجود ہے. ہاں یہ آپ کو لینا پڑے گا شاید پہلا باب. ہاں یہ خریدنا پڑے گا لیکن آپ کتاب خانے فقاہت سے نکال دیں. جی آپ اس میں نکالیں نا کتاب الطہارہ 41 نمبر چیپٹر باب مقدار القر بالاشباح 41 نمبر چیپٹر. کتاب خانے فقاہت میں آپ لکھیں گے وسائل الشیعہ یا یہی لکھیں گے وسائل الشیعہ نکال کے نا مقدار القر بالاشباح تو وہ آ جائے گا. وسائل یہاں پہ 24 سے زیادہ نہیں کیا نہیں مقدار القر بالاشباح تو واضح ہے نا. کتاب الطہارہ اس کے اندر مختلف ابواب ہیں. مختلف ابواب اس کے اندر موجود ہیں.
باب ہے مقدار القرب بالاشبار، درست ہے؟ مقدار القرب، یہ میں رسائل الشیعہ کا آپ کو حوالہ بھیج دیتا ہوں، آپ اس کو پھر انشاءاللہ تعالی دیکھیں۔ باب مقدار القرب بالاشبار، باب 8 دیکھیں اپنی ترتیب کے مطابق جو آپ لوگوں کے پاس ہے۔ مقدار القرب بالاشبار، یہ میں آپ کو گروپ میں بھیج رہا ہوں، آپ اس کو کلک کریں، اس میں انشاءاللہ روایتیں نکل آتی ہیں، اور میرے ساتھ ساتھ اس کی سند میں بھی دیکھیں آپ۔ اگر آپ نے اس جگہ پہ نکالنا ہے، ہاں یہاں سے آپ کلک کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا جو میں نے ابھی آپ کو بھیجا ہے۔ یہاں پہ ذکر ابواب المضاف والمستعمل، نہیں کتاب الطہارہ نکالیں نا، کتاب الطہارہ میں ابواب الماء المطلق ہے نا، جی جی ابواب الماء المطلق نکالیں، جی کلک کیا میں نے۔ ہاں اس کے اندر جا کے دیکھیں نا کہ اس میں آپ کے پاس ہے کہ کر پانی کے احکام، ہاں یہ 10 نمبر باب ہے، اس میں یہ ہے مؤسسہ اہل بیت کی 10 نمبر باب میں ہے آپ کے پاس۔ مقدار القرب بالاشبار، جی ہاں دیکھیں، اگر جو موبائل پہ دوستان نکالنا چاہتے ہیں وسائل الشیعہ با ابواب ماء المطلق، اس میں 10 نمبر باب، صحیح ہے؟ اب دیکھیں یہ محمد بن حسن بن اسنادہ عن محمد بن احمد بن یحییٰ عن ایوب بن نوح بن صفوان عن اسماعیل بن جابر، یہ نقل کرتے ہیں کیونکہ وسائل الشیعہ کتاب ہے، متاخر دور کی ہے، 12ویں صدی ہجری کی کتاب ہے۔ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو کوئی بھی فقیر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں کہ اس جیسی جو خدمت فقہ میں انجام پائی ہے تاریخ میں شاید ہی کسی اور کتاب کی یہ قیمت اور حیثیت ہو، کیونکہ شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سے سابقہ جتنی بھی معتبر کتابیں تھیں، کیونکہ وسائل الشیعہ کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کا مدرک کیا ہے، کہاں سے یہ حدیثیں لے کے آئے ہیں، ان تک وہ نسخے پہنچے تھے یا نہیں پہنچے تھے، یہ ہم آہستہ آہستہ مباحث جو مسائل کے مباحث میں اسے دیکھیں گے، جو علم رجال کے دروس ہو رہے ہیں اس میں تفصیلی آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ علم رجال اہم ترین سبجیکٹ ہے اور ڈکشنری کی مانند ہے، اس کے قواعد اگر آپ سمجھ لیں، اس لیے اس سے غفلت نہ برتیں علم رجال سے۔ خلاصہ کلام وسائل الشیعہ میں انہوں نے کیا کیا، جتنی بھی کتابیں سابقہ ہیں ان سب کو فقہی ابواب کے تحت مرتب کر دیا، وہ احادیث لائے اور جتنوں کو وہ اب تقسیم بندی جو ہمارے ہاں فقہی کتب کی تقسیم بندی موجود ہے فقہی کتابوں میں، ان ابواب کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے مربوط فقہی ساری کی ساری حدیثیں انہوں نے جمع کر دی۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان تک انہوں نے تمام کی تمام روایات کا احاطہ کیا، بہت ساری رہ بھی گئیں، جو رہ گئیں تو پھر محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ آئے کچھ مدت پہلے، تقریباً 1 صدی پہلے یا 70-80 سال پہلے، انہوں نے مستدرک الوسائل کتاب لکھی، معروف کتاب ہے۔ استدراک کہتے ہیں کہ جو ان سے چھٹ گیا تھا شیخ حر عاملی سے، وہ انہوں نے پا کے اسے جمع کر لیا، استدراک یعنی پانا، صحیح ہے؟ جو چھٹ گیا تھا شیخ حر عاملی سے وہ روایتیں کیا کی، انہوں نے جمع کر دی۔ البتہ مستدرک کی وہ قیمت نہیں ہے جو وسائل الشیعہ کی قیمت ہے، اگرچہ فقیر سے بے نیاز نہیں ہے، لیکن وسائل الشیعہ میں آپ ابھی مقدار القرب بالاشبار، اس میں حد اقل کتب اربع کی تو حدیثیں آ جائیں گی ساری، صحیح ہے؟ کتب اربع کی تقریباً ساری کی ساری ہمارے پاس یہ حدیثیں آ جائیں گی۔ رواہ صدوق فی المقنع مرسلا، اسی روایت کو نقل کیا ہے شیخ صدوق نے اپنی کتاب المقنع، المقنع ان کی کتاب ہے، المقنعات شیخ مفید کی کتاب ہے جس میں انہوں نے فتاوی فقط ذکر کی ہیں، حدیثیں ذکر نہیں کی۔ المقنع جو ہے یہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اچھا ظاہراً یہ جو ہمارے پاس سند ہے
یہ سند ہمارے پاس تام ہے، یعنی صحیح سند ہم اس حدیث کو کہہ سکتے ہیں۔ اس میں صرف اور صرف اسماعیل بن جعفر کو آپ دیکھیں، اسماعیل بن جعفر جو کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر رہے ہیں۔ اسماعیل بن جابر کے بارے میں، اسماعیل بن جابر، ان کے بارے میں نجاشی نے لکھا ہے کہ اسماعیل بن جابر جعفی ہیں، روا عن ابی جعفر، امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام و ابی عبداللہ، اور امام ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی توثیق نجاشی نے نقل نہیں کی، لیکن ان سے پہلے صفوان بن یحییٰ ہیں۔ صفوان بن یحییٰ مشایخ ثقات میں شمار ہوتے ہیں۔ ادھر مبانی مختلف ہے ہمارے فقہا کے، آپ دیکھیں ایک روایت کی پر اثر، ابھی میں متن نہیں پڑھ رہا، میں روایت آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ ہم نیچے جائیں دیگر کتابوں میں توسی کی دیکھیں تو اس میں مل جائے ہمارے پاس اسماعیل بن جابر کی توثیق مل جائے، وإلا وہ کیا کہلائیں گے؟ مجہول الحال راوی کہلائیں گے، درست۔ لیکن صفوان بن یحییٰ مشایخ ثقات میں سے ہیں۔ ہمارے پاس فقہا ہیں کہ جو مشایخ ثقات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ جس سے نقل کرتے ہیں وہ بھی ثقہ ہوتا ہے، جس سے براہ راست نقل کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ثقہ ہے، درست۔ یہ بحث ہے پورے مشایخ ثقات کی، علم رجال میں آئے گی، ادھر ہم مبانی پڑھیں گے۔ آیت اللہ کوئی نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن آج کے دور میں بھی آیت اللہ صافی مازندرانی ہیں، آیت اللہ مددی ہیں، اور اس طرح بزرگان ہیں، غالب شبیر زنجانی بھی ہیں کہ یہ مجتہدین مراد اعظام یہ قبول کرتے ہیں اس مبنا کو۔ 3 شخصیات ہیں، یہ 3 شخصیات جو ہیں محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحییٰ اور ابن ابی نصر بزنتی، یہ 3 شخصیات ہیں کہ اگر یہ کسی سے روایت نقل کریں تو وہ راوی بھی کیا کہلائے گا؟ ثقہ کہلائے گا، کیونکہ یہ ثقہ کے علاوہ نقل ہی نہیں کرتے۔ اب اسماعیل بن جابر کے ہمارے پاس نہیں آئی توثیقات، لیکن چونکہ صفوان بن یحییٰ نقل کر رہے ہیں اس لیے ہم کیا اسے کہیں گے؟ ثقہ ہے۔ اس سے پہلے والے جو راوی ہیں وہ معروف ہیں اور واضح ہیں، ہم بقیہ کی طرف ابھی نہیں آتے کیونکہ درس سے باہر نکل جائیں گے۔ روایت دیکھیں کیا ہے؟ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام الماء الذی لا ينجسہ شیء، وہ پانی کہ جس کو کوئی نجس شے نجس نہیں کرتی۔ قال ذراعان عمقہ فی ذراع و شبر سعتہ، صحیح ہے، 2 ذراع اس کا عمق ہو، فی ذراع، دو ذراع کیا ہے؟ ذراعان عمقہ، 2 ذراع ہو اس کا عمق، گہرائی، اس کی گہرائی۔ ذراع کیسے کہتے ہیں؟ ایک گز کہہ لیں آپ، صحیح ہے، بالفرض ایک گز کہہ لیں، ہم اس کی فقہی طور پہ دیکھیں گے اس دور میں ذراع ظاہر نہیں، ایک بازو کو کہتے ہیں نا ذراع ظاہراً، تو اتنا ہی ہوتا ہے۔ چلیں اس کا فقہی طور پہ ہم دیکھیں گے کیا پیمانہ بنتا ہے ذراع کا، صحیح ہے، ہاں، ایک ہاتھ یا ایک بازو گز کے برابر شمار ہوتا ہے۔ بعض تو تولتے ہی وہ ہیں، ناپتے اسی طرح بازاروں میں، ہاں وہ ایک، ہاں اس طرح سے پکڑ کے ناپ، وہی ایک بازو ہے نا، یہ ایک بازو ہی بنتا ہے نا، وہ کپڑے کو اس طرح کرتے ہیں، ایک بازو 2 بازو، وہ ایک گز ہی کہتے ہیں اسے۔ بہرحال ہمارے جو علاقوں میں رائج ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہی ہو، اس کو دیکھیں گے ذراع کیا۔ میں یہ صرف روایت آپ کی خدمت میں پڑھی کہ آپ کی خدمت میں یہ بات ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا تھوڑی سی پیچیدگی ہے، فی ذراع و شبر سعتہ، اس کی جو وسعت ہے، چوڑائی ہے، 1 ذراع اور شبر ہونی چاہیے، صحیح ہے، 1 ذراع اور شبر ہو، اس کی وسعت ہو۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ شبر کے ساتھ ساتھ دیگر پیمائش بھی امام نے بتائی، اور اسی کو شیخ صدوق نے مرسلن بھی نقل کیا ہے۔ اقول المراد بساعت کل واحد من الطول والعرض، شیخ الریاضی اپنا بیان کر رہے ہیں کہ ساعت سے مراد ہے نا، ساعت ہی، اس سے مراد ہے طول اور عرض میں سے ہر ایک، وہ ذراع و شبر ہو، بس گہرائی 2 ذراع ہو، طول کتنا ہو؟ 1 ذراع اور 1 شبر، اور چوڑائی کتنی ہو؟ وہ بھی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہو؟ معذرت، ہاں، لمبائی اور چوڑائی کتنی ہو؟ وہ ذراع اور 1 شبر ہو۔ بقیہ اس کا ہم
اس کو رہنے ترک کرتے ہیں. آپ آ جائیں حدیث نمبر 4 پہ. حدیث نمبر 4 پہ دیکھیں وقت تقدم فی حدیث اسماعیل بن جابر. ادھر بھی اسماعیل بن جابر سے ہی روایت ہے اور سند وہی ہے جو اوپر ذکر ہے. سند اوپر والی ہی ہے جو ذکر ہے. عن ابی عبداللہ علیہ السلام قلت وما القر. قر کیا ہے؟ پہلے تو پوچھا تھا نا وہ پانی کی مقدار کیا ہے، یعنی معتصل کا پوچھا، مائع معتصل کا پہلے پوچھا. آپ کس کا پوچھ رہے ہیں؟ مائع معتصل کا ایک مصداق قر کا پوچھ رہے ہیں. قال ثلاثۃ اشبار فی ثلاثۃ اشبار. یہ آپس میں ضرب میں کتنے بن جاتے ہیں؟ اور 9 کو 9 سے ضرب دیں 36. اس لیے بعض نے 36 کا نا وہ رکھا ہے. 9 کو 9 سے ضرب ہے. دیکھیں نا 9 کو 3 سے ضرب دیں 27. اس لیے 27 کو زیادہ معتبر قرار دیا گیا. 9 تو ہمارے پاس آ جاتے نا ثلاثۃ اشبار فی ثلاثۃ اشبار. ثلاثۃ اشبار یعنی کیا مطلب؟ ہمارے پاس 3 ہونی چاہیے، 3 بالشت. ثلاثۃ اشبار یہ 3 بالش سے کیا مراد ہے؟ ہم نے 3.5 بالش کہا نا. فی ثلاثۃ اشبار 3 بالش تو 3 میں، یعنی 3 طول، 3 عرض اور 3 کیا ہو عمق، 3 گہرائی یہ ہوں. والمراد بأحد البعدين العمق والآخر اقول. یہ شیخ عاملی کا اب بیان ہے کہ وہ جو ظاہر روایت سے سمجھ رہے ہیں کہ 2 بعد میں سے ایک جو ہے وہ عمق ہے اور بقیہ جو ہے طول اور عرض ہے. اور یہ ہمارے پاس جو اوپر ایک روایت ہے اس کے مطابق بھی ہے. اوپر ایک روایت ہے جو ظاہراً سندن تام نہیں ہے. حدیث نمبر 2 دیکھیں، اسی باب میں حدیث نمبر 2 دیکھیں. محمد بن علی بن حسین فی المجالس، یعنی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی امالی سے کہتے ہیں. مجالس کو کیا کہتے ہیں؟ امالی شیخ صدوق، اردو میں ترجمہ بھی ہوئی ہے. روی ان القر هو ما يكون 3 اشبار طولا کہ 3 بالش تو طول، فی 3 اشبار عرضا. آپ کو ادھر فی سے سمجھ آ گیا. 3 اشبار فی 3 اشبار درست ہے. اوپر آپ دیکھیں نا کہ 3 بالش ہمارے پاس طول ہو، وہ عرض میں بھی 3 بالش ہو اور عمق میں بھی 3 بالش ہو. اب ہم نیچے آئیں روایتیں دیکھیں. روایت میں آپ آئیں اب حدیث نمبر 6 دیکھیں. حدیث نمبر 6 بھی ہمارے پاس روایت جو ہے وہ سندن صحیح سند ہے. یہ ابن مسکان کی یہ روایت ہے. ابن مسکان ہمارے پاس معروف راوی ہیں اور ابھی ہم اگر صرف اتنوں کی دیکھ لیں جو ڈائریکٹ امام سے نقل کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ ہم بقیہ کی تشریح اور تفصیل میں جائیں گے. تو ابن مسکان کا بہرحال حالات زندگی کو ملاحظہ کریں کہ ان کے بارے میں کیا کہا گیا. میرے پاس ابھی عبداللہ بن مسکان ان کا نام ہے. عبداللہ بن مسکان. عبداللہ بن مسکان کے بارے میں نجاشی نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ان کی کنیت ابو محمد ہے. مولا انزا ثقۃ عین، ثقہ بھی ہیں اور عین یعنی بڑی شخصیت ہے. کسی بھی جگہ پہ بڑی شخصیت ہوتی ہے، آپ کے علاقوں میں کوئی بڑی شخصیت، معروف شہرت یافتہ شخصیت، عین یعنی شہرت یافتہ معروف شخصیت. تو یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی نقل کرتے ہیں اور امام صادق علیہ السلام سے بھی نقل کرتے ہیں، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے. اس لیے ابن مسکان اگر امام صادق علیہ السلام سے نقل کرنا چاہیں، نجاشی نے یہ لکھا ہے وقیل انہ روان ابی عبداللہ علیہ السلام کہ ابن مسکان، عبداللہ ابن مسکان یہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں ولیس بثبت یا ثبت، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے. اگر ثابت نہیں ہے تو یہ کس طبقے کے راوی ہو گئے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے طبقے کے راوی ہو گئے. اب یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے تو براہ راست نقل کر سکتے ہیں، لیکن امام صادق علیہ السلام سے بھی کر سکتے ہیں براہ راست نقل. ضروری ہے کہ درمیان میں ایک راوی ہو. جو ہمارے رجال کے درس ہے نا، کیونکہ ہفتے میں 3 دن ہے، کوشش کریں کہ اسے سن لیں تو یہ مسئلہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. علم رجال تو ایک ایسا علم ہے، علم حدیث، علم رجال دونوں، کہ اگر کوئی جاب وغیرہ کرتا ہے، کوئی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، مزدوری کرتا ہے،
وہ اپنے شام کو 1 گھنٹہ بھی نکالے تو مجتہدین جتنا ماہر ہو جائے گا کچھ مدت کے بعد اگر مسلسل پڑھتا رہے تو، کیونکہ چند 1000 کے قریب راوی ہیں جنہیں حفظ کرنا ہے، اور چند آپ کے قواعد ہیں جن قواعد میں سے 5 یا 6 تھوڑے دقیق ہیں جس کو استاد سے حتماً سمجھنے کی ضرورت ہے، بقیہ مطالعات ہیں، روایات اور اس کی صنعتوں کے اوپر کام ہے، تطبیقی کام ہے۔ راوی کے نام مقابل یہ آہستہ آہستہ ہے نا، اگر کرکٹر کے نام پوچھیں تو وہ 1970-75 کے بھی یاد ہوں گے، حکمرانوں کے نام پوچھیں تو شاید سزا میں سب بتا دیں، تو امام کی خاطر راوی کے اگر کنیت اور لقب نام یاد کریں تو اس میں کیا ہے؟ اس کو دیکھتے رہیں۔ بڑی ایک اچھی ایپ موجود ہے، معجم رجال الحدیث، آیت اللہ خوئی کی مکمل معجم الرجال، کیونکہ آیت اللہ خوئی کی معجم الرجال یہ جیسے ہمارے سامنے پڑی ہے، کوئی 33-34 جلدیں ہیں اس کی، یہ تقریباً 22-23 جلدیں ہیں، تو یہ مکمل طور پہ یہ دیکھیں یہ موجود ہے اس میں، اور بہت اچھا ہے، عربی کی بورڈ کے ساتھ آپ راوی کو لکھیں تو آ جاتا ہے، تو اس میں آپ دیکھتے رہیں کیونکہ آیت اللہ خوئی رجال ہمارے 8 رجال کی کتابیں معروف ہیں، قدیمی اور متاخر 8 کتابیں معروف ہیں، وہ 8 کے 8 کتابوں میں اگر راوی کا بیان ہو تو بعین ہی کاپی پیسٹ پہلے کرتے ہیں، نجاشی کا پورا قول، توسی کا پورا قول، برقی کا، ابن غزائری کا، علامہ ہلی کا، ابن داؤد ہلی کا، ان سب کا وہ پورے اقوال کو نقل کرتے ہیں، اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں، پھر یہ بتاتے ہیں کہ اس راوی کی کتنی حدیث کتب اربعہ کی فلاں کتاب میں کی ہے، کن کن فقہی ابواب میں آئے، بہت بڑا یہ کام کیا ہے مجموع رجال الحدیث میں۔ ہم رفتہ رفتہ اس کتاب کو سمجھتے جائیں گے، لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اب ابن مسکان جو ہیں، عبداللہ بن مسکان ثقۃ عین، براہ راست امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل نہیں کر سکتے، حتماً درمیان میں راوی ہونا چاہیے۔ اگر راوی نہ ہو درمیان میں اور کوئی حدیث آپ کو مل جائے اور ابن مسکان ہو اور وہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کر رہا ہو، یہ روایت مرسل کہلائے گی، ضعیف سند ہو جائے گی، صحیح ہے؟ اور اگر ابن مسکان نے جان بوجھ کے وہ راوی کا نام چھپایا ہے اور امام معصوم امام صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے، اس روایت کو کہیں گے مدلس، تدلیس ہے، یہ راوی کیا کہلائے گا؟ مدلس، روایت کہلائے گی مدلس، یہ حدیث خبر کیا؟ خبر مدلس ہے، تدلیس ہے۔ تدلیس تو نہیں، ابن مسکان میں ایک بزیم شخصیت، کیونکہ تدلیس کے اسباب ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بعد والے راوی کو چھپا دیتا ہے اور ڈائریکٹ امام معصوم سے نقل کرتا ہے اور اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ میں نے ادھر سے یہ لی تھی۔ یہ والی بات اب آپ دیکھیں کہ ہم جو روایت پڑھ رہے ہیں، اب آئیں روایت پڑھیں۔ ابو بصیر جی، اس کی علتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک علت ہوتی ہے کہ اپنی شہرت کرانا، اپنے بڑے پن کو دکھانا، یہ مضموم سبب ہے، اس کے اوپر راوی ضعیف کہلائے گا، تدلیس کی صورت وہ صحیح نہیں ہے۔ بعض اوقات اختصار مد نظر ہوتا ہے، مختصر کرتا ہے اور بات کو پہنچانا چاہتا ہے، جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں نا، آپ نے ایک بات سنی ہے تو اب آپ یہ بتائیں کہ میں ادھر گیا تھا تو ادھر میں نے اپنے دوست سے سنا اور وہ یہ کہہ رہا تھا، آپ سب کچھ کاٹتے ہیں کہ یار رہبر تو یہ کہتے ہیں، آیت اللہ سستانی کا تو یہ فتویٰ ہے، ڈائریکٹ بیان کر دیتے ہیں۔ بعض کا تقیہ سبب ہو سکتا ہے، اسباب ہیں علم درایا میں، آپ اس میں وہ پڑھیں۔ آئیں روایت ابو بصیر کو آپ کسی اور ٹائم دیکھیں گے، کیونکہ ابھی عبداللہ بن مسکان کو دیکھ لیں۔ ابو بصیر مشترک لفظی ہے، یعنی کئی ہمارے پاس متعدد راوی ہیں جن کی کنیت ابو بصیر ہے۔ اب ادھر کون سے ابو بصیر ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ مسئلہ ہمیں کہاں پیش آئے گا؟ ابو بصیر نام سے جتنے بھی راوی ہمارے پاس آئے ہیں سارے کے سارے ثقہ ہیں، اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ابو بصیر بختری ہے یا لیث مرادی ہے یا اسدی ہے، 3-4 کا احتمال ہے، اسدی ہے یا مرادی ہے یا بختری ہے، تو تینوں کے تینوں ثقہ ہیں۔ لیکن ہم کسی اور ٹائم پہ اب اس کو کھولیں گے، روایت کی پر آ جائے ایک ایک راوی۔ یہ الکافی میں موجود ہے، محمد بن یعقوب قلینی، انہوں نے اپنے شیخ محمد بن یحییٰ العطار ہیں، انہوں نے احمد بن محمد سے نقل کیا ہے، یا یہ احمد بن محمد عیسیٰ ہیں یا برقی ہیں، دیکھنا پڑے گا۔ ان عثمان بن عیسیٰ ان ابن مسکان، یہ سارے راوی ہمارے ثقہ ہیں۔ ابو بصیر سے، ابو بصیر کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن القر من الماء کم یکون قدرہ، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا قر کے بارے میں کہ پانی کی کون سی مقدار قر کہلاتی ہے۔ حدیث نمبر 6، اب تو ہم نے ختم بھی کر لی ایک قسم کی، ملی یا نہیں ملی؟
جی نکل آئی. دیکھیں القر من الماء، القر من الماء کم یکون قدرہ، اس کی مقدار کتنی ہے. آپ کی خدمت میں جب ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ دقت کرتے رہیں، آپ کو عربی آہستہ آہستہ کاملاً آ جائے گی. صحیح، اس کے اوپر دقت کرتے رہیں. قال امام علیہ السلام نے فرمایا اذا كان الماء 3 اشبار ونصف، اگر پانی ہو 3 بالشت اور آدھا، 3.5 بالشت ہو گیا. صحیح ہے. فی مثل ہی 3 اشبار، اسی کی مثل کیا ہو 3 اشبار ونصف، اسی کی مثل ہو فی عمقہ فی الارض، زمین میں اس کی گہرائی بھی. فذلک القر من الماء، یہ کیا ہو جائے گا پانی قر کہلائے گا. اس نے ہمارے لیے واضح کر دیا 3 اشبار فی 3 اشبار. صحیح. اب آپ یہ جو بڑی کتابیں دیکھیں جیسے تنقیح فی شرح العروۃ الوثقی ہے آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اسی طرح سے دیگر کتابیں، اور تفصیلی بحث ان روایتوں پہ کی ہے. اور آپ کو یہاں سے یہ پتہ لگ گیا کہ قر کے جو ہمارے پاس معنی آتے ہیں 3.5 بالشت، وہ یہاں سے ہی آتے ہیں. بقیہ ہمارے پاس 1-2 اور روایتیں ان کی پر تبصرہ کرتے ہیں. تیزی سے اب آپ 48 والی چند روایتیں دیکھ لیں کیونکہ وہ ہیں ہی 3. اس میں تو 8 روایتیں ہیں نا، 3-4 ہم پڑھ چکے ہیں. اس سے اگلا باب ہے باب مقدار القر بالارطال. اس سے اگلا باب ہے آپ لوگوں کے موبائل کے مطابق 11 نمبر باب ہے. وإلا اگلا صفحہ کریں جو کتاب خانے فقہا میں کھولا تو آ جائے گا. باب مقدار القر بالارطال کھل گئی ہے نا. پہلی حدیث دیکھیں. پہلی حدیث ہے محمد بن حسن باسنادہ عن محمد بن احمد بن یحییٰ عن یعقوب بن یزید عن ابی عمیر. ابی عمیر کے بعد وہ کہہ رہے ہیں عن بعض اصحابنا. ابن ابی عمیر نے ذکر کیا کہ بعض اصحاب کون ہیں؟ نہیں ذکر کیا. یہ روایت کہلائے گی مرسل. اگر محمد بن ابی عمیر کی مراسیل قبول ہیں ہمارے اہل سنت میں، اسی طرح سے شعبی ہے، شعبی کے مراسیل اختلاف ہے ان میں بھی، ہم میں بھی ہے کہ اکثر علماء محمد بن ابی عمیر رحمۃ اللہ علیہ کے مراسیل کو قبول کرتے ہیں. اصل میں بہت بزرگ صحابی تھے یہ، اور غالباً امام صادق و امام کاظم علیہ السلام کے صحابی نے ہارون نے گرفتار کروایا، تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی تھیں، تو انہوں نے وہ صندوق میں چھپا دی. تفصیلی واقعہ ایک دن رجال سے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو جب وہ آئے اسے پکڑنے کے لیے ایجنسیوں کے بندے، تو انہوں نے گڑا رکھا ہوا تھا، تو اپنی ہمشیرہ ان کے ساتھ تھی، تو انہوں نے اپنی بہن کو اشارہ کیا کہ اسے چھپا دو. تو انہوں نے اسے چھپا دی، اور وہی مٹی وغیرہ ایک خاص انداز میں بنائے ہوتے تھے. انہوں نے خوب چھان بین کی، کچھ نہیں نکلا، انہیں پکڑ کے لے گئے. تو 3 سال بعد یا کچھ ایک مدت کے بعد چھوڑا. تو جب واپس آئے تو کتاب میں ایک بھی چیز باہر نہیں تھی. بارشیں ہوئی، وہ گڑھے میں پانی آیا، سارا مٹ گیا. تو پھر ان کے حافظہ ماشاءاللہ بہت قوی تھا. انہوں نے پھر اپنے حافظے سے روایات نقل کی، اور ان کی تصدیق جو ہے ہمارے پاس اس طور پہ علماء کی جانب سے آئی، اور اصحاب ائمہ میں بھی معروف تھے. اور ان کے بارے میں ہے کہ ان کو خوب مارا پیٹا جا رہا تھا. تو ان نام پوچھتے تھے اصل میں، بتاؤ کون ہے امام صادق علیہ السلام سے علم لینے والا. یعنی یہ راج تو اہل سنت لیتے ہی تھے، تو خصوصی شیعہ علم جو ہے وہ کون لینے والا ہے. تو اتنا مارا، کہتے ہیں کہ میں بولنے والا تھا تو پیچھے سے ایک بڑی کمزور اور نحیف سی آواز آئی اور کہا کہ خدا کا خوف کرو، یا اس طرح سے کوئی جملہ بولا. تو کہتے ہیں پھر میں دوبارہ چپ ہو گیا اور ہمت لوٹ آئی، اور نام نہیں لیے انہوں نے. اور ایک طویل مدت کے بعد محمد ابن ابی عمیر کو چھوڑا. رجال میں ان کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، اس لیے وہ جب مرسلہ کہیں تو وہ ارسال جو ہے علماء کہتے ہیں کہ قبول ہے. ادھر آپ دیکھیں، اس لیے یہ روایت صحیح سند ہے. بقیہ ہم اور راویوں کو کسی اور وقت دیکھیں گے. امام صادق علیہ السلام سے یہ نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا القر من الماء الذي لا ينجسه شيء 1200 غسل. صاحب نے کہ امام نے واضح کہا قر وہ پانی ہوتا ہے کہ جس کو شیء ان سے مراد ہے نجس شے، جس کو نجس شے نجس نہیں کر پاتی. وہ کتنی القر کی خبر آ رہی ہے 1200 غسل. صحیح ہے. زید قائم کی طرح نہیں ہوتی، زید کھڑا ہے. آپ القر کے بعد نہ ہاتھ رکھ لیں
الفن تک درمیان میں کاٹ دیں، القر الفن و میاتا رتل، یہ مبتدا خبر بنتا ہے، یعنی کور 200 1200 رتل ہے، اس کے درمیان کے کور کی تعریف کی ہے امام نے، صحیح ہے، من الماء الذی لا ينجس، یعنی ماء معتصم ہے یہ۔ رواہ کلینی نے اس کو ایک اور سلسلے سے بھی ذکر کیا ہے، اور اسی طرح شیخ صدوق نے بھی اسے ذکر کیا ہے۔ غالباً یہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی من لا یحضر الفقی سے روایت ہے، محمد بن حسن باسناد ہی غالباً۔ بہرحال یہ آپ نے ملاحظہ کیا، اگلی روایت دیکھیں وہ بھی صحیح سند ہے، باسناد عن ابی عمیر قال روی علی عن عبداللہ بن مغیرہ، کہ عبداللہ بن مغیرہ کی جانب سے میرے سامنے بیان کیا گیا، یرفعہ الی ابی عبداللہ علیہ، یرفعہ یعنی وہ پہنچاتا ہے، حدیث مرفوع وہ ہوتی ہے کہ جو امام معصوم سے آئے، یرفعہ یہ خاص اصطلاح ہے، کسی ٹائم ہم کھولیں گے، بالخصوص الکافی میں آئی ہے، یعنی وہ راوی پہنچاتا ہے امام صادق علیہ السلام تک اپنی بات۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان القرہ 600 رتل، اور کیا ہے 600 رتل، اوپر کیا بیان کیا 1200 رتل۔ تیسری روایت دیکھیں، تیسری روایت بھی ہمارے پاس صحیح سند ہے، اور اس میں تو محمد بن مسلم براہ راست امام صادق علیہ السلام سے نقل کر رہے ہیں، یعنی تیسری روایت ہی ہمارے علماء نے زیادہ ذکر کیا۔ ہم نے جو گزشتہ درس میں پڑھی وہ 2 ہی پڑھی تھی، ایک ہم نے پڑھی تھی روایت رتل کے اعتبار سے غالباً ابن ابی عمیر کی، دوسری محمد بن مسلم کی۔ محمد بن مسلم کی یہ روایت یقیناً صحیح سند ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں محمد بن مسلم ثقافی بہت بزرگ شخصیت گزرے، طائف کے رہنے والے تھے، مکہ طائف کے رہنے والے تھے۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی حدیث قال والقر 600 رتل، کہ 600 رتل ہے۔ اس کے بعد یہ تبصرہ ہے شیخ حر عاملی کا، وہ ہم ترک کرتے ہیں، لیکن آپ نے قر کے حوالے سے ٹوٹل بحث جو ہمارے ہاں وسائل الشیعہ کی حد تک احادیث مبارکہ کے درمیان آئی، آپ نے اس کا ایک مختصر سا جائزہ لیا کہ 8 حدیثیں ہیں شبر کے پیمائش میں، اور 3 حدیثیں ہیں ہمارے پاس کس میں وزن اور مقدار کے حوالے سے، درست ہے۔ اور اس کو پھر علماء نے مختلف طرح سے اقوال بھی ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ادھر پہلی چیز تو فقہ میں آپ یاد رکھیں، ہمیں جہاں رجوع کرنا چاہیے وہ آیات و روایات ہے، اگر اس کا احاطہ نہیں ہوگا فقہی احکام صحیح سمجھ نہیں آئیں گے، احاطہ اس کا ہونا چاہیے۔ اب آپ نے وسائل الشیعہ میں دیکھا مدنی کا تذکرہ نہیں ہے، بعض آپ دیکھیں گے ادھر ادھر سے روایتیں اور مزید ڈھونڈ کے لائیں گے تو ممکن ہے کہ رتل متنی بھی نکل آئے، لیکن علماء نے کیوں بحث کیا؟ کیونکہ کتب اربع اور وسائل الشیعہ جو کہ معتبر ترین ہمارے پاس منبع ہے، لیکن کتب اربع ہمارے پاس ہے 5ویں صدی ہجری کی، شیخ حر عاملی ہے 6ٹھی صدی ہجری کے، تو ہمارے پاس کتنے زمانے کا فرق آ گیا؟ تقریباً 500 سال کا، 500 سال کا جو سفر ہے نا شیخ حر عاملی کے ذریعے سے اصل میں طے ہوتا ہے۔ شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اصل نسخے موجود تھے اور رسائی ان کے پاس تھی، یہ اصل میں نسخے پہنچے کیسے ہیں؟ جیسے شیخ یعقوب کلینی، محمد بن یعقوب کلینی نے لکھی الکافی، وہ پہنچی ہوگی شیخ توسی تک، شیخ توسی نے اپنی لائبریری بنائی، وہ 1 دفعہ جلائی، 2 دفعہ جلائی، تیسری دفعہ انہوں نے پھر محفوظ کی کتابیں، اس دور میں رائج تھی کتابیں، وہ پھر شیخ توسی کے 200 سال کے بعد یا 150 سال کے بعد آئے سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو دعاؤں میں معروف ہے علی ابن ابی طوس، انہوں نے پھر ایک بڑی لائبریری بنائی اور ان تک اصل نسخے موجود تھے۔ سید ابن طوس کے بعد فاصلہ آ جاتا ہے، 7ویں صدی ہجری کے ہیں، سید ابن طوس تک سند پہنچاتے شیخ حر عاملی، اگر سید ابن طوس کو گراتے ممکن ہے کتابیں معتبر نہ رہیں۔ آئی سمجھ، اس طرح سے چلتا ہے، ایسا نہیں ہے یعنی بالفاظ دیگر، اگر ایک حدیث وسائل الشیعہ میں الکافی کی موجود ہے اور ایک الکافی ہے جو مارکیٹ میں بازار میں آج کل آپ کو ملتی ہیں، 2 طبع ہیں، ایک دارالاسلامیہ ہے پرانی اور ایک دارالحدیث ہے، صحیح ہے، ان میں حدیث پائی جاتی ہے، دونوں میں سے معتبر کون سی حدیث ہے؟ کون سے نسخے کی حدیث معتبر ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر وسائل الشیعہ کے اندر الکافی کی ایک روایت شیخ حر عاملی نقل کرتے ہیں کہ اور سند سمیت محمد بن یعقوب فلاں فلاں، جیسے بھی آپ نے ملاحظہ کیا اوپر، محمد بن ابی عمیر رحمۃ اللہ علیہ عن بعض اصحابنا، یہی روایت
الکافی کے نسخوں میں بھی آتی ہے. الکافی کے شیعوں میں 2 ہی نسخے رائج ہیں جو اصل نسخے ہیں. ایک دارالحدیث کا جو جدید تب ہوا تھا علماء میں اب رائج ہے وہ، اور دوسرا ہے وہ تحقیق کے ساتھ، دوسرا ہے دارالاسلامیہ. یہ دو ڈائریکٹ الکافی میں ہمارا دیکھنا زیادہ اعتبار رکھتا ہے یا وسائل شیعہ میں دیکھنا اعتبار رکھتا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ نہیں وسائل آپ کہیں کہ یہ جو نسخہ ہمارے پاس ہے یہ کیسے پہنچا ہے؟ نہیں یہ تو نہیں پہنچا، وہ جو شیخ عملی کے بعد ہے وہ پہنچا ہے. شیخ عملی کے بعد نسخہ تو نہیں ہم تک پہنچا، اس لیے شیخ عملی کے بعد اصل نسخے پہنچے تھے. تو اس لیے جو یہ نقل کریں گے وہ سب سے معتبر ہے. اسی طرح علامہ مجلسی کی بہار کا لوگ اس لیے حوالہ دیتے ہیں علماء، کیونکہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ شیخ عملی ایک ہی دور کے ہیں. صحیح ہے. تو شیخ علامہ مجلسی نے بھاگ دوڑ کر کے بہت کتابیں پھر نسخے جمع کیے اکٹھے کیے تھے. آج کے دور میں 200 سال پرانی کتاب مل جاتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا یہ مطلب شیخ عملی اگر 11ویں صدی ہجری یا 12ویں صدی ہجری کے ہیں تو شہید اول اور علامہ ہلی کے دور کے مل جائیں گے، یا سید ابن طاؤس کے مل جائیں گے. سید ابن طاؤس کے شیخ طوسی کے، شیخ طوسی سے الکافی، اس طرح سے ہے. اس لیے بہار سے آپ اگر حدیث کو نقل کرتے ہیں یا وسائل شیعہ سے نقل کرتے ہیں یہ زیادہ اعتبار رکھتا ہے بجائے اس کے کہ آپ اصل کتاب سے نقل کرتے ہیں. ہاں دونوں حوالے علماء میں رائج ہے. جو یہ والی بات جانتے ہیں یہ فقہ دروس میں بات آتی ہے. یہ بات کیونکہ علم فقہ میں تو 600 رتل اور 1200 رتل اور اس طرح کی بحثیں ہیں اور بڑی دقت میں جانا پڑتا ہے، حکم شرعی دینا پڑتا ہے. تو اس لیے علماء پھر یہ والی بحثیں علم فقہ میں آتی ہیں، علم رجال میں بھی آتی ہیں. وہ اللہ یہ علماء کو عام افراد کو نہیں پتہ لگتا کہ کس کتاب کے نسخے سے ہم دیں. اس لیے اگر آپ تحقیقی حوالہ دینا چاہتے ہیں بہار اور وسائل سے لے کے آئیں اور پھر اصل کتاب کا دیں، بعد میں اصل کتاب کو رکھیں. اصل کتابوں کے نسخے ہم تک نہیں پہنچے سارے، بہت زیادہ رسائی ہو تو 300-400 سال پرانے نسخے پہنچے، اس سے قدیمی نسخے نہ ہونے کے برابر ہم تک موجود ہے. جیسے ابھی آیت اللہ مرشی نشوی کی بہت بڑی لائبریری ہے، وہ انہوں نے بڑی حفاظت کر کے اسے بنایا ہے. اب وہ کب تک چلتی ہے؟ کیونکہ بادشاہ حملے کرتے تھے، لائبریریاں جلا دیتے تھے، کتابیں چوری ہو جاتی تھیں، گھروں میں پڑھ کے ختم ہو جاتی تھی، کیڑے کھا جاتے تھے. تو اس لیے یہ آثار جو پہنچے ہیں اس کے اوپر پھر باقاعدہ تحقیق کی جاتی ہے. اب تو کئی ادارے بن چکے ہیں الحمدللہ، ان کے اندر بھی کئی تحقیقی ادارے ایسے ہیں. ایک ادھر ہے ہمارے یاسر میں ہے، انہوں نے تو بڑا ایک بہترین نظام بنایا ہوا ہے. ابھی بھی ایران کے اندر کوئی بھی ایسی کتاب جو 100 سال پرانی ہے اس کی قیمت ہے، اسے یہ فوراً محفوظ کر لیتے ہیں، سرمایہ تشیع بنا کے اسے محفوظ کر لیتے ہیں. تو کافی کتابیں انہوں نے محفوظ کی ہیں. بہرحال آ جائیں آپ وسائل شیعہ. سب سے پہلے آپ کہاں نقل ڈھونڈیں گے؟ احادیث میں. احادیث میں بھی وسائل شیعہ میں ڈھونڈے. آپ نے وسائل شیعہ کی حد تک دیکھ لیا. اگر اشبار کی بات ہو تو کتنی حدیثیں ہیں اس ضمن میں؟ 8 ہیں. 1-2 تو اس میں سے ضعیف، 2-3 ضعیف ہیں، کچھ صحیح سند ہے. یہ بڑی بحث اب آپ فقہ میں دیکھیں گے فقہا نے کی ہے. اور جو اوزان ارطال میں بحث ہے، رتل کی جمع ارطال ہے، اس میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 3 حدیثیں ہیں. اس میں 3 میں سے ایک ضعیف السند ہے، حدیث نمبر 2. پہلی صحیح سند ہے ابن ابی عمیر کی اور تیسری محمد بن مسلم کی صحیح سند ہے. آج آپ نے تھوڑا سا دیکھا کہ رجال کو دیکھنے کا انداز بھی کیسا ہے. علم فقہ کے دوران سند کو پڑھتے ہوئے رجال کو کیسے دیکھا جائے گا، اور اس کے اوپر چند اعتراضات آپ نے ملاحظہ کیے. اچھا اب ادھر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے. دوسرا آپ کا کام علم فقہ کی دنیا میں فقہا کو دیکھنا ہے، لیکن قدیم فقہا سب سے پہلے. قدیم فقہا اور جدید فقہا، متاخر بھی دیکھ سکتے ہیں جو درمیان میں، متاخر درمیان میں. قدیمی کہلاتے ہیں ایک پیمانہ بعض نے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دیا کہ شیخ طوسی کی صدی تک قدما ہیں. بعض اس کو آگے لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں علامہ ہلی کے دور تک اختلاف ہے، لیکن شیخ طوسی کے زیادہ قائم ہے. اس کے بعد متاخر علماء ہیں. قدما اگر ایک روایت صحیح سند آج ہمارے پاس ہے لیکن قدما نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، قدما فقہا نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، ہم کس کو مانیں گے؟ ان کے عمل کو یا روایت کو؟ صحیح سند آج ہے. اب ان میں سے کسی ایک فقیہ نے بھی اس دور میں عمل نہیں کیا اس حدیث کے اوپر. اس حدیث میں یقیناً کوئی مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے نہیں عمل کیا، ورنہ فقہا ایک روایت کو چھوڑ سکتے ہیں.
یہ بھی اختلافی مبنا، آیت اللہ خوئی نے اس کا انکار کیا کیونکہ مشہور نظریہ یہی ہے کہ عمل کریں گے، اس لیے اقوال کے ذریعے سے بھی اگر قدماء کا ایک مسئلے کے اوپر شدت سے اتفاق نظر آتا ہے تو اس اتفاق کی کوئی وجہ ہوگی یا نہیں؟ اس اتفاق کی وجہ ہوگی، آپ کہیں گے یار فقہاء تو روایت کے بغیر چلتے ہی نہیں ہیں، وہ روایت ان کے پاس موجود تھی، ہم تک نہیں پہنچی۔ یہاں پہ اتفاق علماء کی پھر قدر بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا، آپ متاخر دور کے فقہاء کو کیوں دیکھیں گے ہم؟ اس لیے کہ ممکن ہے میں استنباط میں کوئی خطا کر رہا ہوں، میں ان کی علمی تحقیقات تو دیکھوں، ان کی علمی تحقیقات سے آپ کو کانفیڈنس اپنے پاس آ جاتا ہے، اشتباہات سے آپ بچ جاتے ہیں۔ اگر آپ ایسا دیکھیں آپ کا استنباط الگ ہے اور 90% تاریخ کے فقہاء الگ قول رکھتے ہیں، یہاں پہ آپ اپنی مانیں گے ان کی؟ آپ کہیں گے میری نظر میں احتیاط ہے بھائی، احتیاط واجب عموماً انہی امور میں دی جاتی ہے، صحیح ہے؟ آپ کے اپنے علمی مبانی کے تحت ممکن ہے گنجائش نکل رہی ہو، لیکن آپ کہتے ہیں یار مد مقابل سب فقہاء یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بات آسان نہیں ہے کہ میں سب کی مشہور کی مخالفت آرام سے کر لوں، مشہور کی مخالفت آسان نہیں ہے، اس لیے قول مشہور کی قیمت ہے۔ آئیں تیزی سے اب ہم لما کی چند باتیں دیکھ لیتے ہیں اور کور کی بحث میرا خیال ہے ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ کور کی بحث میں ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے 42/7/8، یہ 42/7/8 کیسے بنا؟ اور دوسرا مسئلہ ہے یہ 36 شبر 42 شبر 27 شبر، یہ شبر کہاں سے اتنے قسموں کے آ گئے، ضربیں ہم نے کیسے دی ہیں؟ اس دو کو اگلے درس میں حل کریں گے، لیکن آج عبارت پڑھ کے کور کی بحث ہماری ختم ہو گئی، کیونکہ اصل میں یار آپ نے کلوں میں جب انہوں نے نکال دیا وہ یاد رکھیں، اور 600 رتل کا بھی آپ جواب پڑھ چکے تھے کہ 600 رتل اصل میں اس کا دگنا ہے عراقی کا، درست ہے؟ ہمارے پاس کہاں سے عبارت تھی؟ والقرب المعتبر فی الطہارہ، طہارت میں کیا ہے قرب معتبر؟ وعدم انفعال بالملاقات، کہ نجاست کی ملاقات سے یہ نجس نہیں ہوتا، ہوا 1200 رطل بکسر الراء علی الافصح، افصح یہ ہے کہ راء کے اوپر کسرہ پڑے، راء کے اوپر فتحہ نہ پڑے، 1200 رطل، وفتحها علی قلت، قلت کی بنیاد پہ قلیل قول جو ہے وہ رطل بھی ہے، وقدرہ، اور اس کی مقدار کیا ہے کور کی؟ اگر درہم میں ہو 130 درہما علی المشہور فیہما، کہ ہمارے پاس ان دونوں اس میں علی المشہور، مشہور فیہما سے ہماری کیا مراد ہے؟ یہ بیان کرتے ہیں کہ عراقی ہو یا مکی ہو، ہر دو صورتوں میں ہمارے پاس 130 درہمن ہے، یعنی عراقی کی مقدار ہمارے پاس مقابلے مشہور جو ہے نا وہ دو اور پیمانے ہیں، ایک ہے مدنی، مدنی میں کہا جاتا ہے کہ جو مدنی رطل ہے وہ برابر ہوتا ہے 195 درہم، درست ہے؟ یہ ایک ہمارے پاس احدہما کی کہہ کے انہوں نے ذکر کیا ہے، اور بعض نے علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے نصاب بیان کیا، زکوٰۃ کے نصاب میں یہ پھر آ جائے گا، زکوٰۃ کے نصاب میں انہوں نے کہا کہ 128 درہم اور 4 اصبع درہم۔ پرانے دور کی میتھمیٹکس تھوڑی سی نا پیچیدہ قسم کی تھی، 4 اصبع جو ہے اب انہوں نے شاید ذکر کیا ہے کہ جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ یہ پرانے دور میں تقسیم بندی اس طرح ہوتی تھی کہ آپ کے پاس کسر یا مکسر کہتے ہیں، مکسرہ ضرب دینا، ضرب دینے کے لیے یہ کرتے تھے کہ اگر آپ نے 5 کو 4 سے ضرب دی تو 20 بنے، بس 20 جو ہے وہ 4/4 کے اعتبار سے 5 جو ہے 5 کو 4 دفعہ کریں تو 20 ہو جاتا ہے، تو بس 20 کا ربع کیا ہوگا؟ 5، 20 کا ربع 5 ہوگا، تو یہ وہ ربع کے ذریعے سے کرتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے قصور تسعہ۔ قصور تسعہ کسے کہتے ہیں؟ مثلا ربع ہے، نصف ہے، ثلث ہے، خمس ہے، سدس ہے، صبح یہ جس کی جمع بھی آپ نے اسباع پڑھی، یا ثمن ہے، 9 عشر، صحیح ہے، 9 و 10، یہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اس سے وہ ضرب دیے، اس کے ذریعے سے نکالتے تھے بڑے سے بڑا عدد۔ اب 20 ہے نا، ہو چاہیں گے، اس کا ربع کیا بنتا ہے، اس کا نصف کیا بنتا ہے، اس کا عشر کیا بنتا ہے؟ آپ لے آئے 1200 رطل، وہ 1200 رطل کو اس طرح نہیں دیکھیں گے 1 2 3 4 5، وہ کہیں گے اس کا ربع کیا بنتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ربع کے اعتبار سے تھوڑی ہوتا ہے،
تو اس طرح سے انہوں نے پھر حساب کتاب ایک نکالا ہے. بہرحال آپ نے ادھر دیکھا کہ فیہما کہ اس کے مقابلے میں جو ہمارے پاس ہیں دونوں قول، اس کے تحت انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 130 درہم. وبالمساحت، مساحہ یعنی پیمائش، کیونکہ کل کی دو مقدار ہمارے پاس ایک مقدار ہے اور پیمائش ہے. ما بلغ مکسر ہو، اس میں مفعول پڑھنا ہے، مکسر ہو، صحیح ہے. ما بلغ مکسر ہو 42 او 40 شبرا و7 اصبان شبرا مستوى الخلقت. یہ جو شبر ہے وہ ایک درمیانی شخص کی خلقت کے مطابق ہو، بہت لمبا چوڑا بندہ نہ ہو. علل مشہور ہے، مشہور کا یہ ہے نظریہ، جیسا کہ ابھی آپ نے ابو بصیر کی خبر پڑھی تھی کہ ابو بصیر کی جو حدیث ہے اس میں امام سے پوچھا کہ القرب من الماء اس کی کیا ہے مقدار، تو امام نے فرمایا تھا کہ 3 اشبار اور نصف و نصف وفی مثلہ 3 اشبار و نصف فی عمقہ. صحیح، یہ آپ پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ یہ کہتے ہیں ما بلغ مکسرہ 42 شبرا و7 اثمان شبر، یعنی 42 7/8. 42 7/8 یہ عدد کیسے نکالا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے طالب علم کو پھر میتھمیٹکس تھوڑا سا ایک پڑھ کے آئے اور پھر سمجھائیں. 3.5 اس کو 3 میں ملٹیپلائی کرتے تو وہی آ جائے گا 42 7/8. اگر طول ہے 3.5 بالش، عمق ہے 3.5 بالش، گہرائی ہے 3.5 بالش، ان کو اگر آپ آپس میں ملٹیپلائی کریں تو 42 7/8 نکل آتا ہے. لیکن آپ اس قصور کے مطابق آئے نا، یعنی یہ جو انہوں نے 9 نکالے ہیں، یعنی انہوں نے عدد کیسے نکالے. تو آج کیلکولیٹر کا دور آ گیا نا، اب تو پیمائشیں بہت طرح کی انہوں نے نکالی. ویسے ہمارے پاس جس طرح بھی انہوں نے ذکر کیا کہ کیلکولیٹر سے تو آسان ہے. 3.5 لکھ دیں آپ، 3.5 کو آپس میں ضرب دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ 3 بار کریں گے نا، 3.5 ضرب. اب تو اگر یہ بھی ہوتا ہے 3 لکھ دیتے ہیں کیلکولیٹر میں نا. سائنٹیفک کیا وہ کہلاتا ہے کیلکولیٹر، اسی طرح نا سائنٹیفک کیلکولیٹر میں 3 لکھ دیں تو وہ 3 دفعہ اسے ضرب دے کے آپ کے سامنے عدد بھی اور اسی طرح سے آ جائے گا. 7/8 لکھا ہوا آ جائے گا. بٹا کو ہم اشاریوں میں چینج کریں تو کیا نکلے گا؟ اچھا 7/8 کو اگر آپ تقسیم کریں گے 7 کو 8 سے تو اچھا 0.875 اس طرح آ جائے گا. ہاں یعنی 42 .78 اس طرح عدد آ رہا ہے. ہاں درست ہے. بات ہوئی یہ بات یا نہیں؟ نہیں ہوئی بات. چلیں اس کو آپ بقیہ ان سے سمجھیں. ٹائم ہمارے پاس اوپر ہو گیا ہے 1-2 منٹ. والمختار عند المصنف، مصنف نے جو نظریہ اختیار کیا ہے وہ فی الاکتفاء، اور اسی کے اوپر انہوں نے اکتفا کرتے ہوئے کہا ہے کہ قول قوی ب27 27 شبر جو ہے وہ قول قوی ہے. حتیٰ آج کے علماء میں بھی 27 شبر کو قول مشہور قرار دیا گیا ہے. 36 اور 27 میں اختلاف نہیں. یہ جو 27 شبر ہے نا، 42 شبر اور 27 شبر، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح ضرب دیتے ہیں. یہ بھی آپ کی خدمت میں بعد میں سے کریں گے. علماء نے بڑی بحث کی ہے اس کے اوپر، ایسا نہیں ہے. تو اگلے درس میں آپ کے سامنے چند پیمائشیں 2-3 طرح کے وہ ہیں ہمارے پاس. انداز 2 انداز ہیں، تو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ورنہ 27 شبر جو ہے وہ کس طریقے سے بنتا ہے کہ 3.5 بالش کو ہم دیکھیں 3 اشبار و نصف، یہ کیا بن جاتا ہے؟ نصف ہٹا دے تو کیا بنتا ہے؟ 27 بنتا ہے نا. تو بعض روایتیں ہمارے پاس تھیں نا، اختلاف روایتوں کی بنیاد پہ ہے. کیونکہ آپ نے ایک روایت پڑھی صرف 3 اشبار فی 3 اشبار، ہاں، لیکن 3 اشبار فی نصف. احتیاط کی بنیاد پہ علماء کہتے ہیں. آیت اللہ سیستانی نے تو بہت احتیاط لگا دی. 377 کو کلو گرام کو انہوں نے 384 کلو گرام بنا دیا. بعض نے تو 400 کچھ کر دیا.
वही नहीं تو یہ تو نا بہرحال روایت کو جم کرنا ہمارے پاس سب سے بہترین صورت کی روایت کو جم کریں. اگر جم کر کے آپ معنی لے سکتے ہیں سب سے بہترین چیز ہے. اگر ہم جم کریں تو زیادہ بہتر 27 شبر کہنا ہے یا 42 7/8 جم کریں, کیونکہ اگر آپ 27 لیتے ہیں تو وہ بولا آپ کے پاس نکل آئے گی نا روایت باہر, اس کے پر عمل نہیں ہوگا. وہ جو روایت آئی ہے کہ ثلاثۃ اشبار و نصف ابو بصیر کی جو روایت ہے, لیکن اگر آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو یہ والا آ جائے گا یا نہیں, کیونکہ جو بڑا عدد ہوگا وہ پیچھے والا سارا آ جائے گا. اس لیے احتیاط کا تقاضا بڑے والے عدد کے اوپر آئے. اچھا, بعض علماء جنہوں نے یہ کہا 27 شبر تاثیر سے, اس کی وجہ کیا ہے, وہ بقیہ روایات کے اوپر اشکال کریں گے. صحیح. صلی اللہ علیہ وسلم محمد